پاکستان کی معاشی و سماجی ترقی میں کرپشن کی بڑی رکاوٹ قرار۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے پہلے بڑی شرط پوری کر دی ہے۔ وزارت خزانہ نے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ تکنیکی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا درینہ مسئلہ ملک کی ترقی کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ ٹیکس نظام، سرکاری اخراجات، احتساب اور عدالتی نظام میں مسائل ہیں۔ طاقتور یا سرکاری اداروں سے جڑے گروہ کرپشن کی سب سے خطرناک شکل ہیں۔ پاکستانی عوام معیار زندگی میں ہمسایہ ملکوں سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اسی پر ڈیٹیل جان لیتے ہیں عامر سیال سے۔ عامر بتائے گا مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں رپورٹ میں؟ دیکھیں، یہ بڑی اہم رپورٹ تھی جو آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے مل کے بنائی ہے، اور آئی ایم ایف نے یہ رپورٹ جو حکومت پاکستان کو جولائی میں دی تھی، جولائی میں اس کو شائع کیا جانا تھا، لیکن اس پہ وزارت خزانہ نے 2 دفعہ نظر ثانی کی درخواست کی اور یہ 5 ماہ کی تاخیر کے بعد جو ہے اب جاری کی گئی ہے۔ اور اس رپورٹ میں بڑے اہم نکات اٹھائے گئے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جو گورننس ہے وہ اور کرپشن ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی ترقی متاثر ہوئی ہے بری طرح سے، اور پاکستان اگر اپنی گورننس کو امپروو کرتا ہے تو جی ڈی پی جو ہے اس میں 5 سے 6% اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس میں گیا کہ جو سرکاری ٹھیکے ہیں ان میں شفافیت نہیں ہے، ان میں شفافیت آنی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور گٹھ جوڑ جو ہے اسے ختم کرنے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے۔ جو حکومتی کمپنی ہیں ان کی کارکردگی بہت خراب ہے، اس میں بہتری لانے کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ اس رپورٹ میں 5-6 چیزوں پہ فوکس کیا گیا ہے۔ اس میں اسٹیٹ بینک کی گورننس کو چیک کیا گیا ہے، فائنینشل سیکٹر کی گورننس کو چیک کیا گیا ہے، اور مارکیٹ کی ریگولیشن کو چیک کیا گیا ہے، رول آف لا کے حوالے سے چیزیں دیکھی گئی ہے، اور اینٹی منی لانڈرنگ کو چیک کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ حکومت کے پاس جو قانون ہے لیکن قانون پہ اطلاق نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ پوری طرح سے کام نہیں کرتی۔ ان کو جو ایک انڈیپینڈنس دینا اور ان کی کارکردگی بہتر بنانا وہ بہت ضروری ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو سسٹمیٹک گورننس ہے اس نے پاکستان کو بہت کمزور کیا، اور پاکستان کے عوام جو ہے خطے کے دیگر ممالک سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور پاکستان جو ہے گورننس میں اپنی بہتری سے اپنی جو سرمایہ کاری کو بھی بڑھا سکتا ہے، اور اس پہ علاوہ پاکستان میں جو ہے غربت کو بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے عامر، یہ بھی بتائے گا جیسے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طاقتور یا سرکاری ادارے جو ہیں ان سے جڑے گروہ کرپشن میں زیادہ تر انوالو ہیں، تو ایسے گروہوں کو پکڑنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے پالیسی سامنے آئی؟ دیکھیں، یہ جو رپورٹ ہے یہ بڑی اہم رپورٹ ہے۔ اس میں یہ پہلی دفعہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کے پاس کچھ ایسے گروہ جڑے ہوئے ان کے ساتھ جو سارے ٹھیکے لیتے ہیں، اور وہ شفافیت یا کمپٹیشن نہیں آنے دیتے۔ تو حکومتی اداروں کو یہ کہا گیا کہ یہ آزادانہ کام کرے، ایسے گروہوں کی اجارہ داری جو ہے اسے ختم کریں، گٹھ جوڑ کو ختم کریں، اور سب کو مواقع دیں، اور جو پاکستان میں جو کاروبار کرنا مشکل ہو گیا اس پہ آسانی پیدا کی جائے، اور خاص طور پہ جو سرکاری افسران ہیں ان کو آزادی دی جائے کہ وہ آزادی سے کام کر سکے۔ لیکن کاروبار میں جو بلا وجہ کے قوانین بنائے گئے ہیں ان کی وجہ سے کافی مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ اور یہ اقدامات، اس میں 15 کی قسم کی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جنہیں فوری طور پر امپلیمنٹیشن جس کا کہا گیا کہ شرع پاکستان، تاکہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں امپروو ہوں۔ یہ رپورٹ حکومت پاکستان کی درخواست پہ تیار کی گئی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں گورننس کو بہتر کرنا ہے اور کرپشن کو کم کرنا ہے۔ تو یہ حکومت پاکستان نے یہ رپورٹ جب درخواست کی تھی تو اس پہ یہ اتفاق کیا تھا کہ جو اس کی سفارشات ہوں گی ان پہ من و امن جو ہے عمل کیا جائے گا، اور اس رپورٹ کو جولائی سے اس پہ عمل درآمد شروع ہونا تھا، تاہم اب لگتا ہے کہ دسمبر سے پاکستان جو ہے اس کے تحت مختلف اقدامات حکومت پاکستان کو کرنا ہوں گے تاکہ گورننس کو امپروو کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی رپورٹ کا جو بیسک ایجنڈا ہے وہ گورننس کو بہتر کرنا ہے۔ عامر، تھوڑا اس پر بھی اگر آپ تفصیلات بتا دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کرپشن کی ایک بڑی وجہ ٹیکس کا ادا نہ ہونا ہے، تو ٹیکس نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات تجویز کیے گئے؟ جی، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ بہت جو ہے پرانا ہے، اور اسے بہتر بنانے کے لیے جو ہے بہت اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، ڈیجیٹلائزیشن کی جائے، اور خاص طور پہ جو امیر طبقہ ہے اس سے ٹیکس وصولی کے ہر ممکن طریقہ جو ہے کار اختیار کیا جائے، اور جو ٹیکس حکام ہیں، افسران ہیں، وہ اس کے لیے محنت کریں کہ وہ جو بااثر طبقہ ہے، مالدار طبقہ جو ٹیکس نہیں دیتا ان کے خلاف کارروائی کی جائے، انہیں سزا دی جائے اور ان سے پوچھا جائے، اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، اس کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کا استعمال کیا جائے، اور کسی ایسے شخص کو چھوڑا نہ جائے جس کے پاس آمدن ہے اور وہ ٹیکس ادا نہیں کرتا۔ جی ٹھیک ہے، احتساب کو بہتر بنایا جائے گا اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ عامر، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ 14 ایسے اقدامات ہیں جن کو کیا جائے گا، اسی رپورٹ کی وجہ سے سوچا جا رہا ہے کہ مزید کرپشن کا خاتمہ کیا جا سکے، گورننس کو بہتر کیا جا سکے، تو وہ 14 نکات کون سے ہیں؟ کچھ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔
جی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کی جو پالیسیاں جب شفاف ہونی چاہیے، اس میں مشاورت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ پالیسیاں جو ہے جب ان کا اطلاق ہوتا ہے تو ان کو جس ان پہ اطلاق ہونا چاہیے، کسی گروپ کو فیور نہیں دینا چاہیے، اور جو احتساب کے ادارے ہیں وہ آزاد ہونے چاہیے، ان کی انویسٹیگیشن بھی آزاد ہونی چاہیے، اور اس کا جو ان کی پروزیکیوشن ہے وہ بھی بالکل انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، اور عدالتوں کی طرف سے سزا ہونی چاہیے، اور یہ نظام کو جتنی حکومت جو ہے جتنا شفاف بنائے گی، جتنا سسٹمیٹک کرے گی، اور جتنا اس میں مشاورت کرے گی لوگوں سے، اتنا اس میں اس نظام پہ لوگوں کا بھروسہ ہوگا، کیونکہ اس ٹائم جو نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، اس پہ لوگوں کا اعتماد نہیں رہا، کیونکہ شفافیت نہیں ہے۔ تو اس پہ زور دیا گیا ہے کہ نظام جو قانون کا نظام ہے اسے شفاف بنایا جائے، اور لوگوں کا اعتماد جو ہے اسے بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں جی، کا اعتماد بحال کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ عامر یہ بھی بتائے گا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا ہے جسے فوری شروع کرنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے، تو امپلیمنٹیشن کب سے ہو رہی ہے؟ کوئی اس کی فائنل ڈیٹ دی گئی ہے کب سے اس کا آغاز ہوگا؟ دیکھیں آئی ایم ایف جب اپنی شرائط دیتا ہے تو اس کے کچھ اسٹرکچرل بینچ مارکس ہوتے ہیں، وہ مختلف شعبوں کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا جو وفد تھا جو سپٹمبر میں یہاں پہ دورہ کر کے گیا، اس کے بعد وہ اسٹرکچرل بینچ مارک حکومت پاکستان کے ساتھ طے کیے ہوں گے، وہ ابھی جب ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوگی 8 دسمبر کو، تو اس کے بعد یہ بینچ مارکس جو ہیں یہ آئیں گے کہ پاکستان نے کس شعبے میں کیا اہداف حاصل کرنے ہیں۔ تو یہ جو رپورٹ ہے اس کے تحت گورننس کو امپرومنٹ کرنے کے لیے نئے اہداف جو ہیں وہ 8 دسمبر کے بعد سامنے آئیں گے، جو پاکستان نے 1 جنوری سے جن کی امپلیمنٹیشن کرنی ہوگی، اور ان اہداف کو 3 ماہ میں حاصل کرنا ہوگا، 6 ماہ میں حاصل کرنا ہوگا، اور 1 سال میں حاصل کرنا ہوگا، اور ان کی تمام کی پروگرس رپورٹ جو ہے وہ ماہانہ بنیادوں پہ آئی ایم ایف کو فراہم کی جاتی ہے کہ اس پہ کیا قانون سازی کی گئی ہے، کتنا اس پہ اطلاق ہو گیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جو پاکستان میں اسٹرکچرل ریفارمز ہوئی ہیں وہ آئی ایم ایف کے کہنے بھی ہوئی ہیں، تو یہ اب جو گورننس کی ریفارمز ہوں گی یہ بھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو ہے پاکستان ان پہ عمل درآمد کرے گا، اور یہ 1 سال میں ان کو مکمل کیا جائے گا۔ یہ جو ہمارا 3 سال آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام ہے، اس کی یہ بنیادی شرط ہے کہ پاکستان اپنی گورننس کو امپروو کرے اور کرپشن کو کم کرے، جس سے ملک کی جی ڈی پی جو ہے وہ 5 سے 6% بڑھائی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی ڈی پی کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، یقیناً کارآمد بھی ثابت ہوں گے۔ عامر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہر مہینے اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا، اور 3-6 ماہ بعد اور 12 مہینے کے بعد پراپر رپورٹس بھی پیش کی جائے گی۔ تھوڑا اس حوالے سے بھی ڈیٹیل شیئر کیجیے گا۔ منی لانڈرنگ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، ٹیکس جمع نہ کروانے کے ساتھ ساتھ، تو منی لانڈرنگ کے حوالے سے کون سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اور دیکھیں جو منی لانڈرنگ ہے وہ پاکستان میں کافی بڑا ایشو ہے، اور اس سے جو ہے پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے تحت کافی اقدامات کیے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں، اور اس کی وجہ سے کافی حالات بہتر ہوئے ہیں، اور اب جی آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اینٹی منی ٹھیک ہے لانڈرنگ کے عامر، جو آپ ساتھ ہی موجود رہے، ہمیں ماہر معیشت سلمان شاہ صاحب نے جوائن کیا۔ سلمان صاحب بہت بہت ویلکم کہیں گے آپ کو۔ یہ کہیے گا جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ خاص ایک 15 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے کہ جس حد تک ہو سکے پاکستان میں گورننس کو بہتر بنایا جائے، کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، تو اس ایجنڈے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت ایک پرائمری ایجنڈا ہونا چاہیے، اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ بیوروکریٹک ہے، اوور ریگولیٹڈ ہے۔ اس میں حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، اور وہ غلط استعمال ہوتا ہے اس طاقت کا، اور اس کی وجہ سے ہر کام میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوں، ڈپارٹمنٹس ہوں، منسٹریز ہوں، ان میں خاصی کرپشن پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے آئی ایم ایف۔ تو اس کا تو سلوشن ایک ہی ہے کہ آپ ڈی ریگولیٹ کریں، اور قانون جو بہت زیادہ ہم نے اوور برڈن کر دیا ہے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ سے، اس کو کم کیا جائے، ڈی ریگولیٹ کیا جائے، اور اکانومی کو ایک مارکیٹ اکانومی بنایا جائے، اور بیوروکریسی اور حکومت کو اکانومی میں ایز اے مینیجر ہونا چاہیے، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں ان کو کرنا چاہیے۔ تو آئی تھنک پریکیورمنٹ سے لے کے کمپنیوں کو چلانے تک، اور کمپنیوں میں پھر بورڈوں پہ بیٹھنا، اور پھر اس کے ساتھ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بنانا، تو وہ سارے مس مینیج ہو رہے ہیں، اور کرپشن کی وجہ سے اکانومی جو ہے اب نہیں چل رہی۔ تو آئی ایم ایف نے ایک قسم کی یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے نظام ٹوٹلی ریفارم نہیں کرتے۔
اور ریفارمز آپ کو چاہیے کہ یہ مارکیٹ ڈریون ہونی چاہیے، حکومت کا کم سے کم اس میں دخل اندازی ہونی چاہیے، بیوروکریسی چھوٹی ہونی چاہیے، محکمے کم سے کم ہونے چاہیے، منسٹرز کم سے کم ہونے چاہیے، چھوٹی کیبنٹ ہونی چاہیے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو آگے اکنامک ایکٹیویٹی میں فروغ دی جائے اور ان کو ہرڈلز نہیں ہونے چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو آٹومیٹیکلی معیشت بہتر ہو جائے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور عامر سیال آپ نے بھی تفصیل ادا کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔